السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن سیما کا واقعہ۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن جن کا نام سیما تھا، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جب حضرت سیما حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتاتی جا رہی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت سیما نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بچپن میں میرے کندھے میں ایک بار بہت تیز کاٹا تھا، جس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ بے نشان دیکھتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کے دل کو چھونے والا ہے، تو آپ اس واقعے کو پورا ضرور دیکھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہی ہوگا۔ تو چلیے دوستو، اب شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے لے کر اپنے گھر قبیلہ بنو سعد میں آ گئی۔ یہ ان دنوں عرب کا رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانے والی عورتوں کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ بچہ گاؤں دیہات میں رہ کر بچپن سے ہی مضبوط بنے، اور پھر جب بچہ بڑا ہو جائے تو اسے اس کی ماں کو واپس کر دیا جائے، اور اس کے بدلے میں بچے کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورت کو کچھ پیسے اور تحفے دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی نورانی قسمت سے ان کی گود میں دو جہانوں کے سردار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام سیما تھا۔ وہ ہر روز شام کو اپنے دودھ پیتے بھائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی، اور سب سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ ایک دن محلے کی کچھ لڑکیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لیے میدان میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک بولی، میرے بھائی کی آنکھیں تو دیکھو تمہارے بھائی سے اچھی ہیں۔ دوسری بولی، میرے بھائی کے بال تو دیکھو تمہارے بھائی سے کتنے اچھے ہیں۔ تیسری بولی، میرے بھائی کا جسم دیکھو، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں حضرت سیما حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لیے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئیں اور کہنے لگی کہ کیا تم لوگ میرے بھائی سے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرو گی؟ یہ سن کر سب لڑکیاں خاموش ہو گئیں۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی بولی کہ اے سیما، تمہارے بھائی کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے تو اسے بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت سی بکریاں تھیں۔ ہر روز صبح حضرت سیما ان بکریوں کو چرانے جنگل جایا کرتی تھیں اور شام کو واپس آتی تھیں۔ ایک دن حضرت سیما بکریاں چرانے نہیں گئی۔ ان کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نے سیما سے پوچھا کہ اے سیما، آج بکریاں چرانے کیوں نہیں گئی؟ حضرت سیما نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میں بکریوں کے پیچھے پیچھے دوڑ کر تھک جاتی ہوں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹی، اگر تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی تو پھر کون جائے گا؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میری حالت دیکھو، میں تو کمزوری کی وجہ سے زیادہ چل بھی نہیں پاتی ہوں، اسی لیے بکریاں چرانے تو تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ حضرت سیما نے کہا کہ اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی، نہیں تو نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، سیما تم پاگل ہو گئی ہو، تم کہاں بکریوں کو سنبھالو گی یا محمد کو سنبھالو گی؟ لیکن حضرت سیما نے کہا کہ اماں جان، اگر آپ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیجو گی تو میں جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بڑا تعجب ہوا اور اپنی بیٹی سیما کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی صحیح بتاؤ، اصلی معاملہ کیا ہے؟ تو سیما نے بتایا کہ امی جان، ایک دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی، تو اس دن میں نے 3 چیزیں بہت عجیب دیکھی۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، تجھے کیا عجیب نظر آیا؟ سیما نے جواب دیا کہ امی جان، جس دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی اس دن بہت تیز دھوپ تھی، لیکن میں جیسے ہی گھر سے بکریوں کو لے کر باہر نکلی تو میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کر لیا، اور جب میں اپنے بھائی محمد کو لیے رہی، ایک بادل کا سایہ برابر میرے اوپر رہا، اور مجھے اس دن ذرا بھی دھوپ نہیں لگی۔ دوسری چیز جو میں نے بہت ہی زیادہ عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں بکریوں کو لے کر جنگل میں پہنچی تو میں ایک پیڑ کے سائے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بکریاں بہت جلدی گھاس چل رہی ہیں، اور پھر ساری بکریاں آ کر مجھے گھیر کر بیٹھ گئیں۔ وہ بکریاں میرے بھائی محمد کا چہرہ دیکھنے لگی، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ تو امی جان، اس دن مجھے بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑا۔ تیسری چیز
जो मैंने सबसे अजीब देखी वो ये थी कि जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठी थी तो उधर से कुछ ईसाई लोग गुजर रहे थे। उन्होंने मेरे भाई को देखा तो पूछने लगे कि इस बच्चे की आंखों में ये लाल लाल धारियां हमेशा रहती हैं या सिर्फ आज हैं? मैंने कहा, मेरे भाई के ये धारियां हमेशा रहती हैं। ये सुनकर उन लोगों के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने मेरे हाथों से मेरे भाई मोहम्मद को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगे और मुझसे कहने लगे कि ऐ लड़की, ये लड़का हमें दे दो, ये आने वाली नस्लों का नबी है, हम अपनी किताबों में इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ये आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा, सारी दुनिया इसके पीछे चलेगी। तो अम्मा जान, जब उन लोगों ने मेरे भाई की तारीफ की तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हजरत शीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी और बहनें होती भी ऐसी हैं। उन्हें हर वक्त अपने गोद में लिए मोहल्ले की गलियों में घूमा करती थी और अपने भाई मोहम्मद के लिए शायरी पढ़ पढ़ कर अल्लाह से दुआएं करती थी कि ऐ अल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना और बड़ा होकर उसे सबका सरदार बनाना। या अल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद को ऐसी इज्जत देना कि दुनिया में ऐसी इज्जत किसी को भी ना मिले। ऐ अल्लाह, मेरे भाई से जो लोग नफरत करें, आप उन्हें हला को बर्बाद कर देना। प्यारे दोस्तों, इसी तरह दिन गुजरते गए। हजरत शीमा भी बड़ी हो गईं और अल्लाह के रसूल भी बड़े हो गए और अपने घर मक्का आ गए। इसी तरह इस बात को सालों गुजर गए और अल्लाह के रसूल को अल्लाह की तरफ से नबी बना दिया गया। फिर मक्का की जिंदगी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और फिर मदीना में रहते हुए काफिरों से बहुत सी जंगें लड़ी। जब खैबर की जंग हुई तो उस जंग में मुसलमानों को फतह मिली और खैबर के यहूदी कैदी बनकर अल्लाह के रसूल के सामने पेश किए गए। अल्लाह के रसूल उस वक्त अपने खैमे में कुछ सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे। तभी एक सहाबी खैमे के अंदर आया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, बाहर एक औरत खड़ी है, वह कह रही है कि मैं तुम्हारे रसूल की बहन हूँ। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज्यादा तहज्जुब हुआ कि मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, ना मेरा कोई भाई था, ना मेरी कोई बहन थी, तो ये मेरी बहन कैसे हो सकती है जो इस बात का दावा कर रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि उस औरत को अंदर भेज दो। जब वह औरत अंदर आई तो ये कोई और नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहन शीमा थी। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि बचपन से अब तक पूरे 58 साल गुजर चुके थे। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत शीमा से पूछा, तुम कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर हजरत शीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब कुछ याद दिलाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, बचपन में हलीमा सादिया के घर में ही मैं आपको सारा दिन गोद में उठाए मोहल्ले में घुमा करती थी और अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि मेरे भाई को देखो, क्या उससे ज्यादा खूबसूरत आज तक तुमने किसी को देखा है? हजरत शीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को बचपन की बहुत सारी बातें बताती हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर में हजरत शीमा ने अपने कंधे पर से चादर हटाते हुए कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, शायद आपको याद हो कि आपने बचपन में मेरे कंधे पर एक बार बहुत तेज काटा था, उसका निशान आज तक मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है। वह निशान देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब कुछ याद आ गया और फिर उठकर अपनी बहन को अपने पास बिठाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछा दी। हजरत शीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान शौकत देखी कि सहाबा इकराम का इतना बड़ा लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगे पीछे चलता है। जो हजरत शीमा को अपनी बचपन की वह दुआ याद आने लगी जो अल्लाह से आपने अपने भाई मोहम्मद के लिए वह किया करती थी। वह हुजूर से कहने लगी कि ऐ मेरे भाई, मैं बचपन में आपको गोद लेकर गलियों में घूमा करती थी और एक शायरी पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगा करती थी कि ऐ अल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना और बड़ा होकर उसे सबका सरदार बनाना। या अल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद को इतनी ज्यादा इज्जत देना कि दुनिया में ऐसी इज्जत किसी को भी आज तक ना मिली हो। ऐ अल्लाह, मेरे भाई से जो लोग नफरत करे आप उन्हें हलाक और बर्बाद कर देना। ये कहकर हजरत शीमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी दुआ को कबूल होते देख लिया। हुजूर ने उन्हें दिलासा दिया और फिर फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन, आप मेरे पास रहना चाहो तो मैं इसका इंतजाम करवाता हूँ और अगर अपने घर जाना चाहो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूँ।
تم جا سکتی ہو۔ حضرت شیما نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اکیلی اپنے علاقے میں واپس گئی تو لوگ مجھے تانے دیں گے کہ خود تو آزاد ہو کر چلی آئی اور گاؤں محلوں والوں کو قید میں ہی رہنے دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شیما جاؤ، میں نے تمہیں اور تمہارے پورے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ حضور نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا پیارا سلوک کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو بہنوں کی ایسے عزت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو، اس واقعے کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رامین فاطمہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں ایک اور اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔